میں نے بیڈ پر چت لیٹ کے بازو اور پاؤں پھیلا دیے۔ پنکھے کی تیز ہوا پسینے سے بھیگے بدن کو اچھی لگ رہی تھی۔ میں کئی منٹ تک ایسے ہی پڑا رہا، پھر دائیں طرف کروٹ لی۔ پسینہ آ گیا تھا شاید۔ دوبارہ ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی لگی۔ 4 منٹ کے بعد میں بائیں کروٹ لی۔ پسینہ تھا کہ خشکی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے پتھر نے جھرجھری سی لی ہو، دائیں بائیں ڈگمگایا ہو۔ میں نے بیڈ پر ہاتھ مارا اور میرا ہاتھ گویا پتھر ہو گیا۔ میں نے دوسرا ہاتھ بیڈ پر مارا، چپکی سی آواز آئی، یوں لگا جیسے میرا ہاتھ پانی میں پڑا ہو۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے بدن پر پسینہ نہیں تھا، میرا بیڈ پانی سے بھیگ چکا تھا اور لمحہ با لمحہ پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا بیڈ پانی میں ڈوب گیا۔ میں ہونکوں کی طرح بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لمحوں میں پانی میرے سینے تک پہنچ گیا۔ چھت پر پنکھا پوری قوت سے گھوم رہا تھا۔ نیچے پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میرے منہ میں پانی بھر گیا۔ سمندر کا بے پناہ نمکین پانی۔ میں نے اپنے پیروں پر زور دیا اور بیڈ سے اٹھ کر تیرتے ہوئے دروازے کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن مجھے دروازہ دکھائی ہی نہ دیا۔ میں نے پنکھے کی طرف نگاہ کی، وہ حسب معمول پوری قوت سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تیزی سے چلتے ہوئے پنکھے سے میرا سر نہ ٹکرا جائے۔ پانی لمحہ با لمحہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایک کونے میں پہنچ کے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ میں گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک پانی میں جیسے کوئی جھماکا سا ہوا۔ بے اختیار میں نے پنکھے کی طرف دیکھا۔ اس کی موٹر سے بجلی کا شرارہ سا نکلا۔ پانی نے بجلی کے تاروں میں پہنچ کر شارٹ سرکٹ کر دیا تھا اور پانی میں کرنٹ پھیلنے والا تھا۔ پھر اچانک ایک زور دھماکہ ہوا، جیسے کوئی طاقتور لہر مجھ سے ٹکرائی ہو۔ میں بری طرح اچھلا۔ کسی نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں پانی سے اٹھتا چلا گیا، پھر جیسے کسی نے مجھے ریت پر لا پھینکا۔ میں چند منٹ بے سود پڑا رہا۔ مجھے اپنے بدن کے نیچے ریت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ریت سے مٹھی بھرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ساحل کی سنہری چمکدار ریت میری مٹھی میں تھی۔ میں تیزی سے اٹھا۔ سامنے دور تک نیلا سمندر پھیلا ہوا تھا اور میں اس کے چمکدار ساحل پر پڑا تھا۔ اسی لمحے میری نظر اپنے جسم پر پڑی۔ میں زرد رنگ کے بڑے سے نکر میں تھا جبکہ میرا اوپری دھڑ برہنہ تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اچانک مجھے کوئی دور سے بھاگتا ہوا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے قریب آ گیا۔ وہ کوئی مرد نہیں، ایک لڑکی تھی، قبائلی طرز کے لباس میں ملبوس۔ اس نے نزدیک آتے ہی میرا ہاتھ پکڑا۔ جلدی چلو، وہ آ جائیں گے، اس نے چلاتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے لگی۔ کون؟ میں نے متوش لہجے میں سوال کیا۔ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، دوڑو، وہ چلائی۔ اچانک مجھے دوڑتے ہوئے سائے نظر آئے۔ وہ پنجوں کے بل اچھلتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں ریتیلی زمین پر چلنے اور دوڑنے کا خاصا تجربہ ہے۔ چلو ورنہ وہ مار دیں گے، اس لڑکی نے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ان دوڑتے ہوئے آدمیوں میں سے 2-3 نے اپنی کمانیں تاننا شروع کر دی تھیں۔ کچھ بھاگتے ہوئے بھالے سیدھے کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ زندہ یا مردہ حالت میں ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں۔ بھاگو، وہ لڑکی کہہ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میرے پاؤں بار بار ریت میں دھنس رہے تھے۔ اچانک میں نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ ایک آدمی نے اپنے دائیں ہاتھ کو فضا میں بلند کیا۔ اس کے اس ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا جس کا پھل دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے میرا نشانہ لیا اور پوری قوت سے نیزہ میری طرف کھینچ مارا۔ نیزہ ہوا کو چیرتا ہوا آیا اور میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ نیزہ میرے کندھے اور گردن کے درمیان آ کے پیوست ہو گیا۔ اس کا تیز دھار پھل میرے گوشت کو چیرتا ہوا میرے اندر اتر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری گردن اور کندھے کے درمیان کسی نے آگ بھر دی ہو۔ میں چیخ مار کے نیچے گر گیا۔ ارے اٹھو، اس لڑکی نے میرے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سے ہذیانی کیفیت نمایاں تھی۔ میں نے ڈوبی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے منہ سے نکلا، راز، تم راز ہو۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پر تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور بستر پر ہاتھ مار کے دیکھنے لگا، لیکن وہاں پانی تو کیا، پانی کے قطرے کی علامت بھی نہیں تھی۔ میں بیڈ سے اترا اور ایک زوردار انگڑائی لی۔ میرے کندھے میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ خواب میں اس آدمی نے مجھے کندھے اور گردن کے درمیان نیزہ کھینچ مارا تھا جس کا پھل میرے گوشت میں پیوست ہو گیا تھا۔ میں آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، شرٹ اتار دی اور آئینے میں دیکھنے لگا۔
میرے کندھے کے پاس ایک گھاؤ دکھائی دے رہا تھا، سرخ سرخ سا۔ میں نے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ میری انگلیوں کو چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ میں نے انگلیوں کو دیکھا، ان پر خون لگا ہوا تھا۔ میں دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے بڑبڑاہٹ امیز لہجے میں جیسے خود سے سوال کیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کس کو گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہوں؟ خواب میں جو واقعات دیکھے تھے، اگر وہ محض خواب تھے یا میرے ذہن کا کرشمہ تھے، تو پھر یہ زخم کہاں آیا؟ میں کمرے میں نگاہیں گھما گھما کے چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے چھت کے اس کونے کی طرف غور سے دیکھا جہاں سے کسی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر نکالا تھا، مگر وہاں چھت بالکل سلامت تھی۔ یہ کیسا خواب تھا جس کا ایک حصہ سچ تھا؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہ مجھے قادری بھائی بتا رہے تھے اور نہ ہی پنڈت مدن موہن نے کوئی کھل کے بات کی تھی۔ اور ہاں، قادری بھائی بھی تو اس خواب میں موجود تھے، مجھے طوفانوں سے لڑ جانے کے لیے حوصلہ مند رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس جنجال سے کیسے نکلوں، کس طرح خود کو اس صورتحال سے علیحدہ کروں۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگیں۔ میں نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ کندھے پر ہاتھ لگایا۔ زخم بدستور موجود تھا اور اس میں سے اٹھنے والی ٹیس اس بات کی علامت تھی جو میں نے دیکھا وہ صرف خواب نہیں تھا۔ میں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں درد کش گولی نکالی، پھر باورچی خانے کا رخ کیا۔ ایک ہاتھ سے چھوٹی پتیلی چولہے پر رکھی، اس میں ایک دودھ ڈالا، ذرا سا پانی اور پتی ڈال کر چولہا جلایا۔ اس دوران جب بھی کندھا ذرا سا بھی ہلتا تو درد کی ایک تیز لہر کندھے سے نکل کر سارے بدن میں پھیل جاتی۔ بڑی مشکل سے چائے کپ میں انڈیلی اور کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تیز گرم چائے نے میرے تنے ہوئے اعصاب کو خاصا سکون پہنچایا۔ چند منٹوں کے لیے تو یوں لگا جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اچانک میری نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ درد کش گولیاں ویسی ہی پڑی تھیں، بے خیالی میں انہیں کھانا بھول گیا تھا۔ میری نگاہ گھڑی پر پڑی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ جب میں پہلی بار اٹھا تھا تو رات کا 1 بج رہا تھا اور اب 3 بج رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ شیشے کی الماری میں رکھے پتھر پر پڑی۔ مجھے لگا جیسے وہ روشن سا ہوا ہو، اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ میں نے بے ساختہ الماری کھول کر اس کو باہر نکال لیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اندر سے روشن سا تھا، جیسے بچوں کی شیشے کی بال کے اندر ایک ننھا سا بلب ہوتا ہے جو زمین پر زور سے مارنے پر جل اٹھتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے پتھر اٹھا کر اپنے کندھے کے زخم پر رکھ دیا۔ ایک بار کی جیسے مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں نے جلدی سے پتھر ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ میرے کندھے سے چپک سا گیا تھا۔ چند لمحے ٹھہر کے میں نے دوبارہ اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ پتھر فوراً ہی الگ ہو گیا۔ میں نے زخم کی جگہ ہاتھ پھیرا تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے گردن دائیں بائیں موڑی مگر مجھے کوئی ٹیس، کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ میں اٹھ کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے کندھے کا جائزہ لینے لگا۔ میرا کندھا بالکل صاف تھا، وہاں زخم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ کوئی معجزہ تھا؟ کوئی کرامت تھی؟ کوئی جادو تھا؟ کیا تھا یہ سب؟ اور یہ پتھر، آخر اس میں ایسی کیا خوبی تھی جو اس نے میرا زخم ٹھیک کر دیا؟ مجھے کہیں پڑھی ہوئی بات یاد آئی۔ سانپ پکڑنے والے جوگیوں کے پاس سانپ کا منکا ہوتا تھا، وہ جو کسی بھی شخص، جس شخص کو سانپ نے ڈسا ہو، اس کے زخم پر رکھ دیتے تھے تو وہ منکا سارا زہر چوس لیتا تھا۔ تو کیا یہ سانپ کا منکا تھا؟ نہیں، میں نے خود اپنے خیال کی تردید کر دی۔ سانپ کا منکا اتنا بڑا اور ایسا خوش رنگ نہیں ہو سکتا۔ کیسے یہ دھوپ میں سونے کی رنگت کا ہو گیا تھا؟ پھر کیسے اس میں سے شعاعیں پھوٹتی تھیں؟ مجھے خیال آیا، وہ لڑکی جو مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اپنا نام راز بتایا تھا۔ وہ مجھے پہلے بھی اس کمرے میں دکھائی دی تھی اور اس نے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ میں نے نیلوے پتھر کو آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا مگر اس میں مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ آخر اس کا راز کیا تھا؟ میری تکلیف دور ہو گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی تھی مگر میں سونے سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ سوتے ہی مجھے کوئی نہ کوئی خواب دکھائی دینے لگتا تھا جو بے پناہ اذیت ناک ہوتا تھا۔ اگر خواب میں مر گیا تو کیا میں سچ مچ مر جاؤں گا؟ اچانک اس خیال نے مجھے دہشت زدہ سا کر دیا۔ خواب کا کچھ حصہ
سچ ہو سکتا ہے تو میری موت بھی سچ ہو سکتی ہے۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ میری نیند اچانک جیسے اڑ گئی۔ نیلگوں پتھر کی یہ کراماتی حیثیت میرے سامنے پہلی بار اشکار ہوئی تھی۔ کیا میں کسی پر اسرار نئی داستان کا حصہ بننے والا تھا؟ مجھے الجھن ہونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن کہاں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن مجھے وحشت ہو رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، مجھے حوصلہ بھی دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی صورتحال کی کوئی نہ تو وضاحت کر رہا تھا، نہ ہی میری اس حالت کو سمجھ رہا تھا۔ پنڈت مدن موہن کو مجھ سے زیادہ میرے بتائے ہوئے نیلگوں پتھر سے دلچسپی تھی۔ اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ان سے اس نیلگوں پتھر کے حوالے سے معلوم کرنا چاہیے تھا، اس متعلق سوالات کرنے چاہیے تھے۔ اگر ان کو اس پتھر کے حصول سے دلچسپی تھی تو اس کی کھوج میں تھے، تو یقیناً اس کے متعلق جانتے ہوں گے۔ نیلگوں پتھر کہاں سے آیا، کیا تاریخ ہے، کیا راز پوشیدہ ہے؟ یقیناً اس میں کوئی بید تھا۔ اس نیلگوں پتھر کی ایک کرامت تو میں دیکھ چکا تھا، آنن فانن اس نے میرا زخم مدمل کر دیا تھا، بدن میں اٹھنے والا درد اور ٹیس میں دھوم کرتی تھی۔ پنڈت مدن موہن نے اس کو دیوتاؤں کی نشاندہی، دوسری دنیا کا دروازہ کرا دیا تھا۔ آخر وہ کون سی پر اسرار دنیا ہے، اور اس دنیا کا دروازہ اس نیلگوں پتھر سے کیسے کھل سکتا تھا؟ سینکڑوں خیالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے، لیکن مجھے ان کا کہیں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور سین میں پڑی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے میرے اعصاب کو خاصا سکون پہنچایا۔ کیا یہ سب مجھ سے پوچھ کے ہو رہا ہے، اور کیا آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ مجھ سے پوچھ کے ہوگا؟ آثار و قرائن سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ جب کچھ میری مرضی سے ہو نہیں رہا ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اگر قسمت میں کسی پر اسرار حادثے کی وجہ سے موت لکھی ہے، کوئی امتحان لکھا ہے، تو پھر مجھے اس سے ہر حال میں گزرنا ہے، اور جب گزرنا ہی ہے تو ڈرنا کس سے اور کیوں؟ موت اپنے مقررہ وقت پر آنی ہے، چاہے گھر سے بستر پر ہارٹ اٹیک سے آئے، چاہے سڑک پر کسی ایکسیڈنٹ میں، چاہے سمندر میں، چاہے صحرا میں، وہ تو اپنے وقت پر آئے گی، اس لیے ہلکان ہونے کی کیا ضرورت؟ ٹھنڈی ہوا نے میرے مختل حواس بحال کر دیے، جیسے میرے اندر ایک نئی توانائی بحال ہو گئی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان شفاف اور روشن تھا، ہزاروں تارے چمک رہے تھے۔ نیلگوں فلک اس وقت سیاہی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دو چار گہری گہری سانسیں لے کر اپنے پھیپھڑوں کو تازہ کیا اور اندر کا رخ کیا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹا اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر خوف، ہر الجھن سے ذہن کو آزاد کر دیا۔ جب آپ تمام فیصلے آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سکون مل جاتا ہے۔ مجھے بھی سکون مل گیا تھا۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے تھے اور دماغ کی رگیں جیسے اپنی حدود میں آ گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ سیمسٹر ختم ہوتے ہی جلال بھائی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے خاندان کی پہلی شادی تھی، اسی لیے امی اور ابو نے بھرپور تیاریاں کی تھیں۔ کوشش یہی تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہماری منڈلی کے سبھی لوگ آئے تھے۔ قادری بھائی اور شاکر بھائی اکٹھے ہی آئے تھے۔ نکاح کے وقت جو ہی نکاح خواہ کی نگاہ قادری بھائی پر پڑی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ قادری بھائی آپ موجود ہیں تو میں کس طرح نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ آپ پڑھائیں، میں دعا کرا دوں گا، قادری بھائی نے دھیمے سے کہا۔ نکاح کے بعد انہوں نے دعا کرائی، چوارے اور میوہ تقسیم کیا گیا۔ میں نے شادی اور ولیمے دونوں ہی میں سب کو مدعو کیا تھا۔ سب سے اچھی بات یہی ہوئی تھی کہ شفق کے والد صاحب اس موقع پر آ گئے تھے۔ انگلینڈ میں ان کی دوسری بیوی سے دو لڑکے تھے، لڑکی کوئی نہیں تھی۔ شاید قدری محبت نے زور مارا تھا اور وہ آ گئے تھے۔ شفق اور ناجیہ آنٹی بہت خوش تھی۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ وہ آ جائیں گے، لیکن ناجیہ آنٹی نے انہیں ہر بات سے مطلع کیے رکھا تھا اور اس کا نتیجہ خوشگوار ہی برآمد ہوا تھا۔ بارات، ولیمہ سب بہت شاندار ہوا تھا۔ امی اور ابو بہت مطمئن تھے۔ ناجیہ آنٹی نے بھی دل کھول کے خرچ کیا تھا۔ امی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جلال بھائی کا بیڈ روم نئے سرے سے آراستہ کروایا تھا۔ امی نے بھی بس اسی قدر جہیز کی اجازت دی تھی۔ یوں ایک اہم کام خوبصورت طریقے سے انجام پایا۔ کیسے لگے ہمارے بھائی جان؟ طوبا نے شرارت بھرے انداز میں شفق سے پوچھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا کے رہ گئی۔ جلال بھائی بہت اچھے ہیں، بہت خیال کرنے والے۔
لیکن میں نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ شفق نے تیزی سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ موڈی ہیں، سنجیدہ رہتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر غصہ آ جائے تو چپ ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں نہ چلاتے ہیں۔ طوبہ میرے کہنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ آہستہ آہستہ مزاج شناسی ہو جائے گی۔ لڑکیاں بڑی جلدی حالات کو سمجھ لیتی ہیں، اور پھر ہم شفق کے لیے اجنبی تو نہیں۔ امی نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا، دیکھ لینا بہت جلد یہ بھی سب کی لاڈلی بن جائے گی۔ بالکل بالکل، طوبہ نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ پھر میں تو پوچھی بھی نہیں جاؤں گی۔ تمہارا مقام اپنی جگہ اور بہو کا مقام علیحدہ۔ جب بہو دل میں گھر کر لیتی ہیں تو پھر بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوتی، امی نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت گھر پر ہم ہی تھے۔ جلال بھائی 10 دن کی چھٹیاں گزار کے آفس جانا شروع ہو گئے تھے۔ ابو اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ہم چاروں ناشتے کی میز پر تھے۔ طوبہ ذرا چائے تو بنا دو، میں نے کہا۔ ابھی تو پی ہے آپ نے؟ طوبہ نے کہا۔ وہ تو 10 منٹ پہلے پی تھی، ویسے بھی تم فالتو بیٹھی اچھی نہیں لگتی، میں نے اسے چھیڑا۔ چلے بنا دیتی ہوں، آپ بھی کیا یاد کریں گے، طوبہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر شفق سے پوچھا، بھابھی آپ کے لیے بناؤں تازہ چائے؟ شفق نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں ذرا درزی کا حساب دیکھ لوں، امی نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شفق بھابھی نے میری طرف دیکھا۔ آپ اچھی ہیں نا؟ نہ کوئی خوف نہ اندیشہ تو نہیں رہا آپ؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے دھیرے سے کہا، وہ بہت اچھے ہیں۔ نئے رشتوں میں اندیشہ ہونا بری بات نہیں، میں نے کہا، اسی لیے آپ کا پریشان ہونا بجا تھا۔ میری تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ مجھ سے بھی پوچھ لیا جاتا۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کو ہماری پسند کا اندازہ ہوتا ہے، اور ماں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اور محبت تو وہی اچھی ہوتی ہے جو شادی کے بعد شروع ہو۔ یہ ضروری تو نہیں، طوبہ نے چائے لا کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ محبت ہونا، محبت کرنا علیحدہ بات ہے، اور محبت کو نبھانا علیحدہ چیز ہے۔ ایک کا تعلق دل سے ہوتا ہے جس میں ذمہ داری نہیں ہوتی، اور دوسری بات کا تعلق محبت کے اصول کی تحت دنیا کی ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ محبت میں تم ملے، فون پر باتیں کر لیں، چائے پی لی، کھانا ساتھ کھا لیا، جبکہ ذمہ داری مسلسل قربت کے بعد پتہ چلتی ہے، اور لوگ محبت میں کم اور ذمہ داری کے امتحان میں زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ زبردست، شفق بھائی نے بھی سخت کہا۔ ہماری طوبہ اس گھر کی فلاسفر ہے۔ میں نے محبت سے اس کو دیکھا۔ پیازی رنگت، ستواں ناک اور شرارتی آنکھوں والی۔ اس کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، اس کی عمر پر نہ جائیے گا، یہ اندر سے بوڑھی روح ہے، میں نے طوبہ کو چھیڑا۔ وہ بچپن سے مجھے بہت پیاری تھی، ہم دونوں میں گہری دوستی تھی، وہ بہت اچھے مشورے دیتی تھی۔ خیر کسی صورت آپ نے مجھے بڑا تو مانا، طوبہ ہنسنے لگی۔ شفق بھابھی بھی ہماری باتوں پر ہنستی رہیں۔ چلیں بھابھی، ہم رات کے لیے کپڑے منتخب کرتے ہیں، طوبہ نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے پوچھا۔ آنٹی ناجیہ نے دعوت کی ہے، آج وہاں جانا ہے، پھر فریدہ آنٹی، اور اس کے بعد شاہدہ آنٹی نے مدعو کر رکھا ہے۔ ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں۔ دیکھیے آپ نے شادی کے فوائد۔ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ امی سے کہتا ہوں کہ تمہارا بھی بندوبست کریں، آخر جس شادی کے تم اتنے گن گا رہی ہو اس کے۔ بس بس، طوبہ نے تیزی سے میری بات کاٹی۔ دور کے ڈھول سونے ہوتے ہیں، میں باز آئی۔ کس چیز سے باز آئی؟ بھائی مجھ سے پنگا نہیں چنگا، طوبہ نے خالص پنجابی انداز میں کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی، وہ دونوں بھی ہنستی ہوئی چلی گئیں، اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ طبیعت میں سستی سی تھی، میں نے سوچا کہ نہا کر ذرا تازہ دم ہو جاؤں۔ میں نے کپڑے اٹھائے اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ نہا کر ابھی آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے بال خشک کر ہی رہا تھا کہ میرے موبائل کی بیل تواتر سے بجنے لگی۔ اسجد کا نمبر سکرین پر روشن تھا۔ ہیلو، میں نے کہا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے اسجد کی پریشان آواز ہے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ میں نے تیزی سے کہا، یار کسی نے شبیر کو گولی مار دی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، آئی سی یو میں ہے، جلدی آ جاؤ۔ اسجد کی آواز میں گھبراہٹ اور پریشانی واضح تھی۔ لیکن کس نے؟ میں نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ایف آئی آر ہو گئی ہے، لیکن شبیر کی حالت بہت خراب ہے، خدا کرے خیر کرے، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں آتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، پھرتی سے کپڑے بدلے اور موٹر سائیکل کی چابی لے کر باہر کی طرف دوڑا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، میں نے شیشے کی الماری کا دروازہ کھولا اور نیلووں پتھر اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں جیسے اٹھتا ہوا میڈیکل سینٹر پہنچا، وہاں اسجد اور محمود دونوں ہی موجود تھے۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ پتہ نہیں، اسجد نے جواب دیا، مجھے تو انکل رشید نے اطلاع دی۔ اس وقت تک شبیر کو یہاں پہنچا دیا گیا تھا، 3 گولیاں لگی ہیں پیٹ میں، بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ اور وہ بتاتے بتاتے چپ ہو گیا۔ انکل رشید ہمارے
پاس آ گئے تھے، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ انکل پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، میں نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے گردن ہلائی اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ گئے۔ جوان بیٹا خون میں لت پت آنکھوں کے سامنے پڑا ہو تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں سمجھ سکتا تھا۔ انکل کے ذرا دور جانے کے بعد میں نے اسد سے پوچھا، تم کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے؟ ہاں، اس نے دبی آواز میں کہا، ایک گولی نے پھیپھڑوں کو متاثر کیا ہے اور اندرونی طور پر خون بند نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے اہم ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے آپریشن تھیٹر سے ICU میں شفٹ کیا ہے۔ FIR اور پولیس کے معاملات میں دیکھ لوں گا۔ ابو نے متعلقہ SP کو فون کر دیا ہے۔ پولیس فی الحال رسمی سوال جواب کر کے چلی گئی ہے۔ محمود نے کہا، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اسجد نے سر ہلایا، ایک ہی شخص اندر جا سکتا ہے، مگر شبیر بے ہوش ہے، بات کرنے کی پوزیشن میں تو ہے ہی نہیں۔ میں بھی بس چند منٹ اس کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہ کر آ گیا۔ اللہ اس کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ آمین، میں نے کہا اور ICU کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی شبیر بے سود پڑا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، گلوکوز آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ اس کے اندر منتقل ہو رہا تھا۔ میرے اندر آتے ہی وہاں اٹینڈنٹ نرس نے میری طرف دیکھا اور بولی، دور سے دیکھیں، مریض کو ہاتھ نہ لگائیں، میں ابھی ان کی رپورٹ لے کر آتی ہوں، اس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ICU خالی تھا۔ میں نے شبیر کے سامنے پڑا ہوا پردہ کھینچ دیا۔ اب ICU کے شیشے سے کسی کو براہ راست نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ شبیر کے اوپر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، اس کا چہرہ سوتا ہوا اور زرد تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور آکسیجن کی شوں شوں ہو رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، شبیر کا پیٹ کھلا ہوا تھا، اس پر بینڈیج تھی اور بینڈیج پر بھی خون کے دھبے تھے۔ میں نے بڑے زخم کے اوپر جہاں اس کی پسلیوں سے پٹی جڑی تھی، جیب سے نیلموں پتھر نکال کر رکھ دی اور دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ شبیر نے ایک جرجری سی لی۔ میں ڈر گیا اور بے ساختہ نیلموں پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر دوسرے ہی لمحے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دم بخود ہو کر دیکھنے لگا۔ نیلموں پتھر جیسے سرخ سا ہو گیا تھا۔ چند سیکنڈ وہ سرخ رہا، پھر اب واپس نیلموں رنگت اختیار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اپنی پرانی رنگت پر بحال ہوا، میں نے اس کو دوسرے زخم پر رکھ دیا، پھر ویسا ہی ہوا۔ نیلموں پتھر چند لمحے سرخ سا رہا، پھر واپس اپنی رنگت پر آ گیا۔ میں نے اس کو تیسرے زخم پر رکھ دیا۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز ہے۔ میں نے پرتری سے پتھر اٹھایا اور جیب میں منتقل کر دیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے چادر دوبارہ سینے تک کھینچ دی۔ یہ پردہ کس نے اس طرف کیا؟ اٹینڈنٹ نرس نے پردہ کھینچ کر سائڈ پر کیا اور مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر آکسیجن ٹیوب پر پڑی۔ اس نے غور سے آکسیجن کے ریگولیٹر کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی رفتار کم کر دی۔ گلوکوز کی رفتار قدرے بڑھائی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ اب جائیں، مریض کو ڈسٹرب نہ کریں، اس نے رٹے رٹائے جملے کہے اور فائل دیکھنے لگی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ جو مریض بے ہوش ہو اس کو کیا ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سسٹر، اس کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ دعا کیجیے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ 24 گھنٹے جب انسان ایک ہی جیسے مریض کو دیکھتا رہتا ہو تو اس کے لیے یہ ایک عام روزمرہ کی بات ہوتی ہے، لیکن مریض کے اعتماد داروں اور ملنے جلنے والوں کے لیے یہ حالت عام نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے روزمرہ کے واقعات آہستہ آہستہ اس کیفیت کو بے تاثر بنا دیتے ہیں۔ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان اس کے سامنے لمحوں میں ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے۔ یہ جو TV ڈراموں اور فلموں میں ڈاکٹر اور نرس کپ کپاتے ہونٹوں سے دعا کیجیے سب ٹھیک ہو جائے گا کہتے نظر آتے ہیں، عام زندگی میں اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ کیسا ہے؟ اسجد نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اسجد نے دھیرے سے کہا، ابھی رپورٹس آئی ہیں، ڈاکٹر تو مایوس ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اندرونی زخم آپریشن کے باوجود بند نہیں ہوں گے۔ اور اسجد چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر کی رائے اپنی جگہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اپنی جگہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل کسی بھی رپورٹ سے بڑھ کے ہے، محمود نے کہا۔ محمود ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے شفا دینا کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی بھی چیز اس کے حکم سے باعث شفا بن سکتی ہے، میں نے فوراً کہا۔ اچانک نرس ICU سے تیزی سے نکلی، اس کے ساتھ ہی 3 ڈاکٹر دوسری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے 2 لوگ ایک مشین ٹرالی پر کھینچتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ ہم تینوں حیرت سے یہ بھاگ دوڑ دیکھ رہے تھے۔ شبیر کے والد انکل رشید نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ انسنی کر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ICU کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔
لیکن ہاسپٹل کے نیلے پردے نے میری کوشش ناکام بنا دی۔ اندر کا منظر صرف ایک طرف سے ہی نظر آ رہا تھا۔ شبیر کے دونوں طرف ڈاکٹر کھڑے تھے اور اس مشین سے اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس مشین سے کئی پرنٹرز میں منسلک تھے جس سے کاغذ باہر نکل رہے تھے۔ ہم باہر دھڑکتے دل سے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے پیچھے دوسرا ڈاکٹر نکلا۔ ہم سب ان کے گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اسجد نے پوچھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، ایک ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مریض کی حالت اچھی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کیا شبیر کو ہوش آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ جلد آ جائے گا، اس نے کہا، پھر پلٹ کر دیکھا۔ اندر سے وہ دونوں آدمی جو مشین لائے تھے باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سارے کاغذ تھے۔ یہ مجھے دو، ڈاکٹر نے جیسے اس کے ہاتھ سے کاغذ جپٹ لیے۔ میں جا کے دیکھتا ہوں۔ اپنے کمرے میں چلیے فصیح صاحب، ہم مل کر دیکھتے ہیں، اس نے کہا، اور تینوں تیز تیز قدموں سے کوریڈور سے نکلتے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکٹروں کا ایسا رویہ کیوں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اندر جھانکا۔ نرس شبیر کے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے قریب آتے دیکھ کے حیرت سے کہا، کمال ہے، کیا ہوا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مریض کو وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا پڑے گا، اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے زخم بھر گئے، حیرت انگیز طور پر۔ یہ تو معجزہ ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ اسی وقت شبیر قسمت آیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرار نکلی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی زردی کافی کم ہو گئی تھی۔ وہ ہوں، اس نے آواز نکالی۔ آکسیجن ماسک لگا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب سی تھی۔ نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کے آکسیجن ماسک اس کے منہ سے اتار دیا اور ہاتھ بڑھا کے آکسیجن ریگولیٹر بند کر دیا۔ پانی، شبیر نے آہستہ سے کہا۔ میں دیتا ہوں، میں نے فوراً کہا۔ نہیں، نرس فوراً بولی، ڈاکٹر نے ان کو پانی دینے سے منع کیا ہے۔ مگر یہ تو پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی دے دیجیے، یہ اب ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ نرس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ شبیر آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم کو ہوش آ گیا۔ اس نے پلکیں چپکائیں۔ اتنے میں اسجد، محمود، انکل رشید بھی اندر آ گئے۔ شبیر کو ہوش میں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اسجد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے اس کی حیرت پر ذرا بھی حیرت نہیں تھی۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق یہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن جب تک مقدر میں نہ ہو، موت نہیں آ سکتی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انکل رشید نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اسی وقت دونوں ڈاکٹر اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک وارڈ بوائے بھی تھا۔ انہوں نے ہمیں پیچھے ہٹایا۔ وارڈ بوائے نے آگے بڑھ کر پٹیاں کھولنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ زخم… انکل رشید نے مداخلت کی۔ میں زخم ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ وارڈ بوائے نے احتیاط سے پٹیاں اتار دیں۔ پسلیوں کے پاس اور اس کے نیچے پیٹ پر زخم موجود نہیں تھا، صرف تیسری پٹی کے زخم کا ہلکا سا نشان باقی تھا، وہ بھی شاید اس لیے کہ مجھے نرس کے آ جانے کے باعث وہ پتھر تیزی سے اٹھانا پڑا تھا۔ دونوں ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر فصیح نے زخم کی جگہ پر انگلی رکھ کے دباؤ ڈالا اور شبیر سے پوچھا، کیا درد محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، شبیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ اور یہاں؟ ڈاکٹر فصیح نے دوسری جگہ انگلی رکھ کے اتنی زور سے دبایا کہ گوشت میں گڑا سا پڑ گیا۔ نہیں، شبیر نے جواب دیا۔ دونوں ڈاکٹر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دوسرے ڈاکٹر نے پوچھا، کیا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی، شبیر نے کہا اور اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ نرس نے ڈاکٹر فصیح کے اشارے پر ڈرپ کی نیڈل نکال دی۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ چلیے، ڈاکٹر نے کہا۔ شبیر آہستہ آہستہ چلنے لگا، پھر ذرا تیز، پھر اس نے تیز تیز چل کے پورے کمرے کا چکر لگایا اور واپس ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر فصیح نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یار تم انسان ہو یا کوئی جن شین ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے اپنی پوری میڈیکل ہسٹری میں ایسا مریض نہیں دیکھا جو موت کے منہ سے یوں کود کے نکل آیا ہو۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے زخم سکین کیے، لیکن ہمیں اندر کوئی بھی انجری دکھائی نہیں دی۔ تمہارے پھیپڑے کا نچلا حصہ بھی گولی سے متاثر ہوا تھا۔ وہاں 3 گولیاں ہم نے خود آپریشن سے نکالی ہیں، مگر اب اندر کوئی انجری نہیں، کوئی زخم نہیں۔ تم تو میڈیکل کی تاریخ میں ایک جیتی جاگتی مثال بن گئے ہو۔ میں تو خود کو بالکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ ہمیں تو نرس نے تمہارے جھٹکے لینے کی شکایت کی تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید تمہارا دماغ بھی متاثر ہو رہا ہے، اسی لیے، مگر تم… وہ چپ ہو گیا۔ پھر اس نے نرس سے کہا، ان کو وارڈ میں منتقل کر دو۔ کیا ہم گھر نہیں جا سکتے؟ انکل رشید نے سال کیا۔
نہیں، یہ پولیس کیس ہے اور ابھی آپ کو بیان بھی دینا ہے، ڈاکٹر فصیح نے کہا۔ آپ اس کی فکر مت کیجیے، میں ایس پی صاحب سے بات کر لیتا ہوں، محمود نے کہا۔ آپ ہمیں ڈسچارج کر دیجیے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو۔ مطمئن کیا، مجھے تو حیرانی نہیں چھوڑ رہی، ڈاکٹر فصیح نے خوش دلی سے کہا۔ محمود نے اسی وقت ایس پی صاحب کو فون ملایا اور چند لمحے بات کر کے آف کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او گھر آ کر بیان لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اور آئی سی یو سے باہر نکل گئے۔ گھنٹے بھر کی ضروری کارروائی کے بعد شبیر کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ انکل نے اس کی گاڑی میں بٹھا دیا اور ہم سب اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کو گھر کے اندر پہنچا کر ہم نے رخصت چاہی۔ انکل رشید نے چائے وغیرہ کے لیے روکنے کی کوشش کی لیکن ہم نے پھر آنے کا کہہ کر ان سے اجازت لے لی۔ محمود اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ اسجد کے پاس بھی گاڑی تھی۔ ایک بات بتاؤں، اسجد نے مجھ سے پوچھا۔ کیا، میں نے پوچھا۔ تم نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زخم نہ صرف بھر گئے، مندمل ہو گئے، بلکہ ان کا نشان بھی غائب ہو گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن انکل رشید کے سامنے میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اسجد کو جواب دیا۔ اچھا، اسجد نے میری طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھ کے پوچھا۔ تم کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ میں کیا چھپاؤں گا بھلا؟ تم سے ذرا پہلے میں شبیر کو دیکھ کے آیا تھا، اس کی حالت غیر تھی۔ پھر تم اندر گئے اور ذرا دیر ہی میں شبیر بھلا چنگا ہو گیا۔ کیا تم نے کچھ کیا؟ بالکل، میں نے کہا۔ میں اللہ بابا بن گیا ہوں، ہاتھ پھیر کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں، سارے شفا خانے اور ڈاکٹرز بند، طلال بابا زندہ باد، اور تم میرے چیلے بن جانا۔ فی مریض 1 لاکھ چارج کریں گے، آدھے آدھے بانٹ لیں گے۔ بکواس مت کرو، اسجد نے بنا کر کہا۔ تم سے تو بعض اوقات کچھ کہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یار، جتنے تم حیران ہو نا، ڈاکٹرز بھی اس معجزہ نما واقعے پر حیران ہے۔ اگر کوئی دوسرا بتاتا تو شاید ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن یہ تو آنکھوں سے دیکھ کے بھی یقین نہیں آ رہا۔ اللہ جانے کیا ماجرا ہے، کیا بھید ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اسجد نے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک ماری۔ خدا حافظ، اسجد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا اور گاڑی ریورس کر کے تیزی سے باہر نکالی۔ میں چند لمحے وہیں موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا رہا، پھر گھر کا رخ کیا۔ راستے بھر میری کیفیت عجیب سی رہی، جیسے میرا دماغ سن، یہ واقعہ ہی ایسا تھا، دل، دماغ، اعصاب کو سن کرنے، ششدر کر دینے والا۔